بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 جنوری 2023 روز منگل، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ 2023 میں 10 لاکھ سعودیوں نے قطر کا وزٹ کیا۔ گزشتہ سال 2023 کے دوران 10 لاکھ سعودی شہریوں نے قطر کا وزٹ کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق قطری ادارہ سیاحت نے کہا کہ گزشتہ سال غیر ملکی ٹورسٹ کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادارے نے کہا کہ 95 ملکوں کے شہریوں کو قطر آنے کے لیے پیشگی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادارے نے بتایا کہ قطر میں ٹورزم کے لیے بہت کچھ ہے، جبکہ ٹورسٹ ویزے کے حصول کے لیے تمام آسانیاں فراہم کی گئی ہے۔ ادارے نے بتایا کہ قطر آنے والے ٹورسٹ میں سعودی شہری سب سے آگے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر انڈین شہری ہیں۔ سعودی عرب کا شکریہ، مصری موسیقار ہانی فرحات کو شہریت مل گئی۔ مصری موسیقار ہانی فرحات کو سعودی نیشنلٹی مل گئی۔ سعودی انٹرٹینمنٹ کمیٹی کے سربراہ ترکی آل شیخ نے نئے سال پر عرب سٹارز نائٹ کی تقریب میں سعودی شہریت کی اسناد موسیقار کے حوالے کی۔ العربی نیوز کے مطابق سعودی نیشنلٹی پانے والے مصری موسیقار نے کہا کہ سعودی عرب کا شکریہ، شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کا شکریہ، انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ مشیر ترکی آل شیخ کا شکریہ، جو ہمیشہ فن کی قدر کرتے ہیں۔ مصر سے تعلق رکھنے والے ہانی فرحات کا شمار مصر اور عرب دنیا کے اہم موسیقاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کئی بڑے پروگرامز منعقد کیے، جن میں بیشتر عرب اور مصری فنکاروں نے شرکت کی۔ ہانی فرحات 13 اگست 1971 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے معروف گلوکاروں کے گانوں کی موسیقی ترتیب دی، جن میں عمرو دیاب اور فنکارہ انغام کے علاوہ دیگر کئی اہم سنگر شامل ہیں۔ سعودی عرب میں مساجد کی تعمیر کے لیے 1 ارب 40 کروڑ ریال کے عطیات۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ پچھلے سال سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں مساجد کی مینٹننس اور اصلاح کے لیے اور تعمیر کے لیے رضاکارانہ عطیہ دینے والوں کی 459 درخواستوں کو منظور کیا گیا۔ سابق نیوز کے مطابق مساجد کی تعمیر و اصلاح و مرمت کے حوالے سے عطیہ کرنے والوں کی جانب سے 1 ارب 40 کروڑ ریال فراہم کیے گئے تھے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے مساجد کی مینٹننس کے سلسلے میں رضاکارانہ عطیہ کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور اور دعوت و ارشاد کی جانب سے مختلف علاقوں، شہروں اور قصبوں میں قائم مساجد کی تعمیر نو، اصلاح اور مرمت کے علاوہ نئی مساجد کی تعمیر کے لیے عطیہ وصول کرنے کا طریقہ کار مقرر ہے، جس کے تحت اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ جس مسجد میں تعمیر یا اصلاح کے لیے رقم عطیہ کی جاتی ہے، اس کے بارے میں عطیہ کرنے والے کو بھی مطلع کیا جاتا ہے۔ غزہ کی مدد کے لیے 35واں طیارہ مصر روانہ۔ غزہ کے لیے جاری عوامی عطیات مہم کے تحت سعودی عرب سے 35واں طیارہ روانہ ہو گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے مصر کے ابو عریش ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والے طیارے میں 25 ٹن سامان موجود تھا۔ انتظامیہ نے کہا طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگز موجود ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے لیے فضائی امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سمندری راستے سے بھی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ واضح رہے، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر عوامی عطیات مہم جاری ہے۔ تبوک کی رہائشی عمارت میں آگ لگ کے 9 افراد کو بچا لیا گیا۔ سعودی عرب کے علاقے تبوک میں محکمہ شہری دفاع نے ایک رہائشی عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ عمارت میں 9 لوگوں کو بچا لیا گیا۔ محکمہ شہری دفاع نے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر عمارت میں آگ بجھانے کی تصاویر شیئر کی ہیں اور آتش زدگی سے کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ تمام گھروں اور اداروں میں دھوئیں سے خبردار کرنے والے آلات لگائیں تاکہ اس سے پہلے آپ بڑے خطرے سے بچ سکیں۔ تبوک کا طیارہ اسکوائر، جسے دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ سعودی عرب میں شہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے بلدیہ کے ادارے کی جانب سے وہ اپنے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں منفرد ماڈل وہ نصب کرتے ہیں۔ اور الاخباری نے اس حوالے سے تبوک کے مرکزی چوراہے کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طیارہ نصب ہے جو طیارہ اسکوائر کے نام سے معروف ہے۔ طیارہ اسکوائر کے علاقے کی اہم سڑکوں کو جوڑتا ہے اور خاص پہچان بھی بنی ہوئی ہے۔ طیارے کو چوراہے پر اس طرح نصب کیا گیا ہے جس طرح یہ ابھی فلائٹ کرنے والا ہے، اور تبوک کے قریبی شہروں کے لوگ اس ماڈل کو دیکھنے آتے ہیں اور صبح و شام کے وقت سرسبز چوراہے پر نصب طیارے کے ماڈل کا جو دلکش منظر ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
फ्लाइनास ने 2023 में 11 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम की है। सऊदी अरब की फ़ज़ाई कंपनी फ्लाइनास ने कहा 2023 में 11.1 मिलियन मुसाफिरों को सफ़र की सहूलत फराहम करके रिकॉर्ड कायम किया, जो 2022 के मुकाबले में 28% ज़्यादा है। अल अखबारी चैनल के मुताबिक फ्लाइनास का कहना है कि साल 2023 में कई कामयाबियाँ हासिल की, उनमें नए तैयारों की शमूलियत, 57 नए एयरपोर्ट्स तक रसाई और सऊदी अरब के मज़ीद इलाकों को उनमें शामिल करना है। फ्लाइनास ने 2023 में 19 नए तैयारे हासिल किए, उनके बेड़ों में तैयारों की कुल तादाद 64 तक पहुँच गई है। एक साल में तैयारों की तादाद में 35% का इजाफा हुआ। फ्लाइनास का कहना है कि 2023 में नए स्लोगन हम सऊदी अरब को दुनिया से जोड़ते हैं के तहत काम किया, जिसमें कामयाबियां मिली हैं। फ्लाइनास ने अपनी कामयाबियों के हवाले से बताया कि सबसे अहम मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सेंटर का क्याम है। फ्लाइनास के मुताबिक गुज़श्ता साल कई इंटरनेशनल अवार्ड भी हासिल किए, उनमें स्काई ट्रैक्स इंटरनेशनल अवार्ड और 2023 में मशरिक़ वस्ती की सबसे कम कीमत वाली एयरलाइन का एजाज़ भी शामिल है। न्योम में आने वालों के लिए नए टूरिस्ट फ्रंट उतामों में खास क्या है? न्योम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नए टूरिस्ट फ्रंट ओतामो प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक टूरिस्ट फ्रंट ओतामो खलीज उक़बा के साहिल पर साया फगन चट्टानों, सहर आफरीन कुदरती माहौल के दरमियान विजिटर्स को कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशन, आर्ट सरगर्मियों के हवाले से मुनफरद माहौल फराहम करेगा। ओतामो ने आने वाले दिलकश कुदरती मनाजिर और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फराहम करदा सहूलियों से जो सहूलियात हैं उसे बैक वक्त फ़ायदा उठाएंगे। टूरिस्ट फ्रंट ओतामो का महल वक़ू एक बड़े पार्क के आसपास है। ये पार्क मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों, फुलवारियों और जड़ी बूटियों से आरास्ता होगा। ओतामो आने वाले विजिटर्स यहाँ से गुजरकर इस्तकबालिया हॉल पहुँचेंगे। उसका मरकजी दरवाज़ा 64 मीटर ऊंचा और अपनी मिसाल आप होगा। इसका गैर मामूली मुनफरद डिज़ाइन विजिटर्स को हैरत अता कर देगा। ओतामो न्योम के जदीद और मुनफरद तरीन मकामात में से एक होगा। यहाँ दुनिया के अहम आर्टिस्ट अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। फ्यूचर थिएटर समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे। टूरिस्ट फंड का एक हिस्सा कसीरुल मुकासद शोज़ के लिए मखसूस होगा। वीआईपी हॉल और कई जो मयारी रेस्टोरेंट हैं वो भी होंगे। बॉर्डर नंबर की बुनियाद पर हरूफ फाइल हो सकता है या कफ़ालत तब्दील हो सकती है। कफ़ालत की तब्दीली के हवाले से जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि आमिल के वीज़े पर कफ़ील ने इकामा जारी नहीं कराया बल्कि बॉर्डर नंबर की बुनियाद पर हरूफ फाइल कर दिया। इस सूरत में कफ़ालत तब्दील हो सकती है, किस इदारे से रजू करूँ? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी से रब्ता करें, जहाँ केस को देखते हुए मुतलका अहलकार फैसला जारी करेंगे। वाज़ेह रहे जवाज़ात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में नए वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की कारकुन का इकामा जारी कराना कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। 3 माह का तजर्बाती पीरियड होता है, जिसमें बाहमी इत्तफाक से मज़ीद 3 माह की जो तोसी है वो हो सकती है। तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने से पहले इकामा जारी न कराए जाने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद होता है, जो कफ़ील के ज़िम्मे होता है। ये था और अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।